مثل این ضیافتی ندیدم به عالم میهمانی خدا، میزبانی حسین. سر سال ما رمضونه، خدا با دست حسین روزی رسونه. گریه های پای مناجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ یا بنی انها ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو حساب کتاب کے بارے میں ہے. اس صراط پر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، مرحلہ ہے، اپنی زندگی میں کیے ہوئے سارے اعمال، ایک ایک لمحہ کا حساب وہاں پہ دینا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی شاید آپ نے دیکھا ہو، خشخاش آپ نے دیکھی ہے، خشخاش اس کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے، قرآن کی آیت ہے، یہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر اس رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا یا برا عمل، یعنی اس خشخاش کا دانہ بہت باریک، اس کے برابر بھی وہ آپ کا عمل اچھا یا برا کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان و زمین کے کسی کونے میں پڑا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ یقیناً اس کو نکال کے لے آئے گا. رائی کا دانہ ہمارے بارے میں، یعنی میں نے جو رائی کے برابر بھی عمل کیا ہے، دنیا کے کس کونے میں بھی پڑا ہے، پتھر کے اندر ہی کیوں نہ پڑا ہو، محشر کے دن اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اب بڑے اعمال تو اپنی جگہ پہ، بڑے گناہ تو اپنی جگہ پہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پروردگار عالم پیش کر دے گا. اسی ضمن میں روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا، اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا لا يقولن احدكم اذنب واستغفر اللہ. امام فرماتے ہیں چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو. بعض بات ہم کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ کیا جاتے ہیں مکروہ ہے نا، یہ معمولاً ہم لوگ آسانی سے مکروہ کام انجام دیتے ہیں. فرمایا کہ ان چھوٹے اور حقیر گناہوں سے پرہیز کرو. کیوں؟ کہ ان کا کوئی طلبگار ہے.
ان کا کوئی باز پرس کرنے والا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ یقین کریں ہم مستحب عمل اس کو کرتے نہیں ہیں، اہمیت نہیں دیتے، مکروہ سے بچتے نہیں ہیں، اہمیت نہیں دیتے، یہ عمل بھی پیش ہوگا۔ بہرحال فرمایا کہ چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی پرہیز کرو، چونکہ ان کا بھی کوئی طلبگار موجود ہے۔ تم یہ نہ کہو گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے مغفرت طلب کر لوں گا، یہ ہم کہتے ہیں نا، چلو یہ گناہ کر بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ وہی فرماتا ہے اگر رائی کے برابر بھی تو نے عمل کیا ہوگا اسے نکال کے میں تمہارے سامنے لا گیا۔ عمل ضائع تو نہیں ہوتا، اللہ کہ توبہ کی جائے، توبہ نصوح کی جائے۔ عمل تو جو کر دیا وہ ہے، وہ سیو ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ نکل آئے گا پولے سرات پہ جب پہنچے گی نکل آئے گا۔ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے، اس کے علم کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ نکال کے لے آئے گا۔ یہ جناب آپ نے فلاں وقت فلاں موقع پر فلاں دن یہ تم نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، یہ ہے، اتنا دقیق ہے، اتنا دقیق جو ہے وہ حساب ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم حسیب ہے، حساب لینے والا ہے، مذاق نہیں، سنجیدگی سے دقت کے ساتھ امتحان لینے والا ہے، چاہے برے اعمال ہوں یا اچھے اعمال ہوں۔ قرآن کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا، تاکید کے ساتھ لَتُسْأَلُنَّ، تاکیدیں، لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، اور تاکید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، بس تم سے ضرور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے پہلے پچھلے سال آپ کو یاد ہو تو ایک بات کی تھی کہ عالم قبر میں بھی سوال ہوتے ہیں اور عالم اس صراط پہ بھی سوال ہے، فرق کیا ان دونوں میں؟ عالم قبر میں جب انسان مردے کو رکھ کہتا ہے، یہ پہلا مشہور بھی ہے کہ وہاں پہ سوال ہوتے ہیں، ایک فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر آتے ہیں، اگر انسان سے پوچھتے ہیں، ایک وہ سوال ہے، اور ایک یہ سوال ہے جو پورے صراط پہ انسان سے 50 موقعوں پہ ٹھہرا کر ہوں گے۔ اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ عالم قبر میں جو سوال ہیں وہ کلی سوالات ہیں، مثلا من نبیک، من ربک، من امامک، مل کتابک، مل قبلتک، یہ ما دینک مثلا، یا کلی یہ ہے نماز پڑھی یا نہیں، یہ سوال۔ بس عالم قیامت میں جب انسان دفنا کے چلے آتے ہیں، منکر و نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، یعنی عالم برزخ میں دوسرے لفظوں میں وہ کلی سوال ہے، وہ جزیات کے بارے میں سوال نہیں، تفصیلی سوال نہیں ہے۔ وہاں پہ فقط یہ کہتے ہیں تو نمازی تھا یا نہیں، تو اللہ تیرا رب کون ہے؟ اللہ، نبی کون ہے؟ فلاں، امام کون ہے؟ فلاں، کتاب کیا ہے؟ یہ کلی سوال ہے جو منکر و نکیر آ کر کرتے ہیں قبر میں، برزخ میں۔ لیکن قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یا تو کلی سوال نہیں ہوگے، چھوٹے چھوٹے مسائل، مثلا کیونکہ حسیب ہے نا، حسیب صفت مشبہ ہے، آپ جانتے ہیں، یعنی جو صفت دائمی ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں بھی حسیب ہے، آخرت میں بھی حسیب ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے نماز پڑھی نہ یا نہیں، یہاں پہ یہ پوچھا جائے گا تم نے جو فلاں دن نماز پڑھی تھی، فلاں رکعت جو پڑھی تھی، فلاں رکوع کیا تھا، فلاں سلام کیا تھا، اس طرح کیا تھا، کیسا، کس لیے کیا تھا، میرے لیے کیا تھا یا فلاں کے لیے، یا ریاکاری تھا، یہ سوال ہے۔ اس جگہ پہ یہ نہیں کہا جائے گا نماز، اس میں نماز کی کیفیت، چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات، تو نے فلاں وقت یہ آنکھ کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے ابھی نہیں کہ آپ کے سامنے آیت پڑھی حضرت لقمان کی نصیحت کہ خردل
اس خشخاش کے دانے کے برابر اتنا بھی کوئی عمل ہے نا، وہ اللہ لے آئے گا. اس قدر اچھا، اتنا دقیق حساب ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے، آیات بھی کہہ رہی ہے، روایات بھی کہہ رہی ہیں. ہم ہیں نا غافل، ہم اتنے غافل ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں. یقین کرے اگر تھوڑا سا ایمان ہو جائے نا، تھوڑا سا آدمی اصل نیند ہی نہیں اس کو، نیند ہی نہیں اس کو. کیا یہ کیا سسٹم ہے؟ صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، اور پرواہ بھی کوئی نہیں. ایسا ہے یہ نہیں. ہم سب کی بات، ہم سب اس میں ملوث ہیں. صبح سے لے کر شام تک ایک، پھر پوری زندگی جب تک کیا کیا ہم کر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز تو چھوڑے ہیں، ہزار ہاتھ چیزیں چھوٹی تو ہمارے نام ہمارے بڑے بڑے بڑی چیزوں کی بات کریں ہم، اور پھر اس دوسری طرف پرواہ بھی کوئی. اتنے مطمئن ہیں، اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے جیسے ہونا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب نہ قرآن پہ ایمان ہے، نہ اللہ پہ ایمان ہے. سیدھی سی بات ہے. ایمان کو نہیں جان پتہ ہے ہمیں، ایمان کو نہیں. ایمان ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی. اگر ہمیں ایمان یقین ہوتا نا، اس مثلا کوئی کمرے میں سانپ ہے تو ہم اس رات اس کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسا ہے. اتنا یقین ہے، کوئی بچہ بھی کہہ دے اس کمرے میں سانپ، ہم نہیں جاتے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے قرآن میں، آیا معصومین نے بار بار کہا ہے، ہمیں یقین ہی کو نہیں. ہم کہتے ہیں آیت دیکھی جائے گی. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ دیکھی جائے گی. نہ عزیزان، آپ اپنی ہم بات نہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ لوگ، توجہ، وہ لوگ جو سفین میں مارے گئے ہیں دونوں طرف سے. سفین میں، جنگ سفین میں جو لوگ مارے گئے ہیں، مولا فرماتے ہیں مجھ سے اور معاویہ سے قیامت دن سوال ہوگا. مجھ سے اور معاویہ سے سوال ہوگا. یہ لوگ مارے گئے، یہ تمہاری طرف سے آئے تھے، وہ اس کی طرف سے آئے تھے. سوال ہوگا. امیر المومنین فرما رہے ہیں جو عمل بھی کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے، جو عمل چھوڑے ہیں آغا صاحب، میں نے اسے کہتا ہے جو نیت کی ہے، جو فکر کی ہے. جب اتنا حساب دقیق ہے پہ غفلت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. بس بنابراً قیامت کے دن جسے یوم حساب کہا گیا ہے، قیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ یوم الحساب. اچھا، ایک بات چلے کرتا چلو، یہ یوم کا لفظ تو دن کے لیے بولا جاتا ہے نا. دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یوم، جب سورج غروب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لیل. ایسے ہی ہے. قیامت کے دن کو سورج تو ہوگا نہیں. قیامت کے دن سورج تو نہیں ہوگا. سورج تو تباہ و برباد ہوگا. پہلے جب سورج پھونکی جائے گی ہر چیز تباہ و برباد ہے. اس سے کیوں کیا گیا کہ یوم القیامہ یا یوم الحساب؟ یوم کیوں کہا گیا؟ میرا سوال سمجھ آ رہی کہ بھئی یوم کا مطلب ہے دن. دن اس وقت نکلتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ دن ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ فلاں دن ہے. سورج غروب ہو جائے تو رات ہو جاتی ہے. قیامت کے دن سورج تو ہوگا نہیں. سورج تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، چاند بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ کیوں کہا گیا یوم القیامہ؟ کیوں کہا گیا یوم الحساب یا یوم الحسرت؟ جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہے. دیکھو، دن کا مطلب یہ ہے آج ہم دن سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. دن کو، رات کو پردہ پڑ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. دن کو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ روشن، واضح، ہر چیز ہمیں نظر آنا لگتی ہے. قیامت کو اس لیے دن کہا گیا ہے، اس دن حقائق روشن ہو جائیں گی. اس دن حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اس دن تاریکی نہیں رہے گی، اس دن پردے نہیں رہے گی.
اس لیے قیامت کو کہا کہ یوم القیامہ، یوم الحساب یا یوم الدین. بس یوم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیونکہ اس دن حقائق روشن ہو جائیں گے، باطل کھل کے سامنے آ جائے گا، اس لیے سے کہا گیا یوم القیامہ، یوم الحساب یا باقی جو تعبیریں ہیں. جو لوگ اہل معرفت تھے نا وہ جانتے تھے، جو یقین رکھتے تھے. یہ مرحوم سید یزدی ہیں جن کی کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ. عروۃ الوثقیٰ فقہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑے ریز چھوٹے چھوٹے مسائل بھی وہاں پہ بیان کیے ہیں فقہ، اور ہر مجتہد اس پہ حاشیہ لگاتا ہے. جب کوئی اجتہاد کی ڈگری پہ پہنچتا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ وہاں پہ موجود ہے اس پہ حاشیہ لگاتا ہے، اپنی نظر کا اظہار کرتا ہے اس مسئلے کے ضمن، ہر مسئلے کے ضمن میں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بلا آپ نے جو اتنے چھوٹے چھوٹی چیزیں بیان کر دی ہیں کیا ان کا قیامت کے دن حساب بھی دیں گے؟ اب ذرا ملاحظہ کر، یعنی جو لکھا ہے آپ نے کتاب پہ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی، آپ مسئلہ بھی آپ نے لکھا ہے، قیامت کے دن حساب دے پائیں گے؟ مرحوم سید یزدی نے کہا میں نے پہلے حساب کا انتظام کر لیا ہے پھر میں نے کتاب لکھی. یہ بزرگان تھے، پہلے میں نے اپنے مسائل کا حساب کیا ہے، کیونکہ جو چیز لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، سب کا حساب ہے. چاہے شرعی مسائل لکھ رہے ہیں چاہے جو بھی لکھ رہے ہیں، سب کا حساب ہے. بس بنابراین امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبُقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. جس زمین پہ رہتے ہو یا جو جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. جس کمرے میں رہتے ہو، جس زمین پہ آباد ہو، اس کے بارے میں سوال ہوگا. جو جانور گھر میں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کیسا سلوک تھا تمہارا اس جانور کے ساتھ، کیسا تمہارا زمین کے ساتھ کیسا سلوک تھا، یہ بھی سوال ہے. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبُقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. پیغمبر گرامی اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، اس کے اوپر بوجھ بھی ہے، سامان بھی لدا ہوا ہے، کسی کوئی باندھ کے اس کا مالک کسی کام سے گیا ہے. معمولاً جانوروں کے ساتھ ایسا پاکستان میں بہت سے رہتا ہے، ایک گدھا ہو گھوڑا ہو لوگ سامان رکھ کے چلے جاتے ہیں، سامان بھی اوپر ہے وہ بندھا ہوا ہے بیچارہ. پیغمبر نے جب دیکھا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے، سامان بھی اوپر لدا ہوا ہے، فرمایا اینا صاحبھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اسے کہو فَلْيَسْتَعِدَّ غَدًا لِلْخُصُومَةِ، یہ جو تم اونٹ کو باندھ کر بلا وجہ سامان لاد کر چھوڑ گئے ہو، کل محشر کے لیے تیار ہو جاؤ جواب دینے کے لیے. کل محشر کے دن اس کا جواب دینا ہے. بلا وجہ تو نے اگر باندھا بھی ہے سامان اتار دو. یعنی اتنا دقیق ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اس سے کہو، اس کے مالک سے کہو جا کر فَلْيَسْتَعِدَّ غَدًا لِلْخُصُومَةِ، کل کے سوال کے لیے تیار رہے، اپنے اس کو پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین جب 19 رمضان کو آپ گھر سے نکلنے لگے تھے، وہ بطخیں اطراف میں جب آئیں تو آپ نے وصیت کی تھی جناب ام کلثوم کو کہ بیٹی اگر ان کا خیال رکھ سکتی ہیں تو ٹھیک، ان کے پانی اور دانے کا خیال اگر نہیں رکھ سکتی چھوڑ دینا. کیوں؟ کل سوال ہوگا. جانور جو ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، جو بھی جانور رکھا ہوا ہے، سوال ہوگا کیسا سلوک کیا، دانا پانی دیا یا نہیں. پر ہر چیز کے بارے میں سوال ہے، حتیٰ عام لوگ تو عام انبیاء سے سوال ہے. سورہ اعراف کی 6 نمبر آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. انبیاء سے بھی سوال ہے. بس جس کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم اس سے بھی سوال ہے، جدھر پیغمبر آئے ہیں ان سے بھی سوال ہے، ہاں بھی تم نے پیغمبر کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. خود اس انبیاء سے بھی سوال ہوگا.
اور آپ کو پتہ ہے کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض کا عام ہم لوگوں سے سوال یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور تاکہ تم پہ اتمام حجت ہو جائے کہ کل یہ نہ کہو کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا. تمہارے سامنے جب سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، پھر تم سے سوال کہ یہ تم نے کیا تھا، اس وقت حجت تمام ہو جائے گی، پھر انسان نہیں کہہ سکے کہ میں نے نہیں کیا. لیکن انبیاء سے سوال اس وجہ سے ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے کارناموں کو روشن کرنے کے لیے ان سے بعض خاص. کیوں؟ انبیاء نے سارا امتحان اس دنیا میں دے گئے ہیں. انبیاء اور ائمہ سارا امتحان اس دنیا میں دے گئے. ان سے سوال یہ، جب سوال کیا جائے گا، بعض بات ہم سوال کرتے ہیں اگلے آدمی کے کارناموں کو پیش کرنے کے لیے کہ فلاں صاحب ہیں، ان سے سوال، ہاں جی آپ نے فلاں کام کیا کیا، فلاں کیا. وہ اپنی ساری جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں، کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں، جو فعالیت کی، تو وہ ساری فعالیت بیان کرتے ہیں. انبیاء سے جو سوال ہے کس لیے ہے؟ ان کی اپنی محنت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان سے بات خاص اس بارے میں نہیں ہے، بات خاص کے لیے سوال. اور ہم سے جو سوال ہے وہ ہم سے حجت تمام کرنے کے لیے ہے. بس سوال سب سے ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. پھر فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا بِغَائِبِينَ. پھر ہم پورے علم و آگاہی سے ان سے سرگزشت بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہیں ہیں. اللہ کہے گا میں جانتا ہوں. دیکھیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا تھا، ہمیں جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے میرے ہر عمل کا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی پروردگار عالم کو پتہ ہے. لیکن سوال کرے گا کس لیے؟ حجت تمام ہو جائے. کل کو یہ شکایت یہ نہ کہ اعتراض، پروردگار میں تو نہیں کیا تھا، مجھے تو نہیں یاد، میں تو مطلب فلاں تھا. یا بعض روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ مثلا اس طرح سوال ہوگا. دیکھو سوال کی کیفیت یہ ہے، کیا جو فلاں کام تم نے کیا تھا، توجہ، سوال اس طرح ہوگا، فلاں کام جو تم نے کیا تھا کیا تم جانتے تھے یا نہیں اس کے بارے میں؟ بندہ کہے گا خدایا میں جانتا تھا کہ فلاں کام مطلب واجب ہے، نہیں کیا، فلاں کام حرام ہے، کر گیا ہوں، میں جانتا تھا. ایک دفعہ ایسا بندہ کہے گا میں جانتا تھا، مجھے پتا تھا فلاں محفل میں جانا حرام ہے، پھر بھی گیا ہوں. مجھے پتا تھا فلاں جگہ پہ جانا درست ہے، جمعے پہ جانا واجب ہے، واجب، پھر بھی میں نہیں گیا. مجھے پتا تھا فلاں موسیقی کی محفل میں جانا حرام ہے، پھر بھی گیا ہوں. بس جب یہ پوچھا جائے گا، ہاں تمہیں جانتے ہوئے تمہیں پتا تھا، اللہ عملتا، پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ سوال ہوگا اللہ عملتا، پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں جہاں پہ خاموشی اختیار کرنے تھی بولے ہو؟ یہ سوال دیکھو. جہاں میں تمہیں چپ رہنا چاہیے تھا کیوں بولے ہو؟ جہاں پہ تمہیں بولنا چاہیے تھا کیوں خاموش رہے ہو؟ آسان ہے یہ سوال ہے بھائی. میں نے کہا چھوٹے سے چھوٹے سوالات ہیں. تمہیں جس جگہ پہ غصہ کرنا تھا کیوں غصہ تمہیں نہیں آیا؟ اور جہاں پہ تجھے نرمی سے پیچھا تھا غصہ کیوں آیا تمہیں؟ یہ سوال ہے. اللہ اکبر. جہاں پہ تجھے سننا تھا کیوں نہیں سنا؟ کان کیوں بند کر لیے تھے؟ جہاں پہ تجھے سننا نہیں چاہیے تھا کیوں سنا؟ کیوں سنا بھائی؟ بہرحال، اور انسان اب یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کے سامنے، تو نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ موجود ہے اس کے سامنے. اب انکار کر سکتا ہے؟ حجت تمام ہے، انکار نہیں کر سکتا. کہا جائے گا، اگر کہے گا پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا، مطلب فرض کروں کہتا ہے میرے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا. فرمائے گا اللہ علمتا، سیکھا کیوں نہیں؟ ہاں جی، پہلے یہ تھا کہ جانتا تھا، پھر کہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اب کہتے نہیں جانتا، وہ سیکھ لیتے نا بھائی. تمہارے پاس مواقع موجود تھے، قرآن موجود تھا، انبیاء تمہارے پاس آئے، ائمہ آئے، ان کی کتابیں موجود تھیں.
سیکھا کیوں نہیں؟ انسان کدھر جائے؟ دیکھو نا، ہماری یہ جو ہم جس صورتحال سے گزرے ایسا ہی ہے. سب کچھ کر سکتے نہیں کرتے، سب کچھ سیکھ سکتے نہیں سیکھتے. اور یہ پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. اگر مثلا وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں جوان تھا، ایک گمراہ ماحول میں رہتا تھا، فاسد معاشرہ تھا، ہر طرف بے حیائی تھی، ہر طرف گمراہ عقیدے والے لوگ تھے. فرض کر وہ کہتا ہے میرے گھر میں بھی عقیدے لوگ درست نہیں تھے، میرے والدین کا عقیدہ درست نہیں تھا. یہ عذر لے کے آئے گا. اللہ کہ جاؤ آسیہ کو بلا کے لاؤ. اس کو فرعون کی بیوی آسیہ کو بلا کے لاؤ. اس سے کہا جائے گا تم آسیہ سے زیادہ فاسد گھر میں رہتے تھے. جو ام الفساد تھا فرعون، اس کے گھر میں آسیہ مومنہ خاتون رہی ہے. تمہارے پاس عذر کوئی نہیں. اگر کہے گا پروردگار جوان تھا، خوبصورت تھا، گمراہ ہو گیا ہوں، کہا گا یوسف کو بلا کے لاؤ. نمونے پیش کریں گے اللہ پروردگار عالم کہ عذر باقی نہ رہے. وہ کہتا میں مولا میں پروردگار جوان تھا، خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا، خوبصورت بھی تھا، ایسے مواقع پیش آ گئے تھے. اللہ کہے اچھا جاؤ ذرا یوسف کو تو بلاؤ. بس چھٹکارا نہیں ہے. پھر سوال یہ بنتا ہے کہ سوال کون کرے گا؟ روایات اس حوالے سے خاموش ہیں کہ سوال کرنے والا کون ہوگا. لیکن سمجھا جا سکتا ہے یا اس کے اللہ کے جو مامور ہیں، جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ سوال کریں گے یقیناً. ہم سے تو وہی سوال کریں گے، یا ممکن ہے انبیاء سے یا اولیاء الہی سے سوال خود پروردگار عالم کرے. بہلا روایات میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی کہ سوال کون کرے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے جو مامورین الہی ہیں، جو فرشتے ہیں، جو ملک ہیں، وہ سوال ممکن ہم سے کریں یا خود. ایک اور چیز ہے، ایک اور آیت ہے، اس میں بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. بس ان آیات سے سمجھ آئی کہ پروردگار عالم ہر کسی سے سوال کرے گا. اگر آپ سورہ رحمان پڑھے، وہاں پہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. سورہ رحمان میں کہ اس دن نہ گناہ کے بارے میں نہ انسان سے پوچھا جائے گا، نہ اس کے جنوں سے سوال نہیں کیا جائے گا. بس یہ کوئی تناقض ہو گیا. ادھر کہہ رہے ہیں ہر کسی سے ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا. اس آیت میں کہہ رہے ہیں جنوں انس سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. بس تناقض ہے، تضاد ہے نہیں. بعض ایسے مواقف ہیں، توجہ، بعض مواقع پہ سوال ہوگا، بعض ایسے مواقف ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے. گناہ جیسے پیشانی پہ لکھا ہو. چہروں سے پہچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہ پیشانی پہ لکھا ہو، سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. بس بنابری اس میں کوئی تناقض نہیں ہے. عزیزان محترم، سورہ نبا کی آیت ہے یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، گروہ در گروہ. معاذ ابن جبل نے سوال کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے کہ لوگ قیامت میں گروہ در گروہ، جماعت جماعت کی شکل میں آئیں گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس کی وجہ میری امت کے بعض ایسے گروہ ہیں جو انسانی شکلوں میں نہیں اٹھائے جائیں گے، جن کی شکلیں انسانی والی ہوں گی نہیں، ان کو جدا کر دیا جائے گا، ان کے گروپ جدا ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو خنزیر کے چہروں کے ساتھ آئیں گے، جو انسان اٹھیں گے نہیں، جو قبر سے جب نکلیں گے تو ہوں گی خنزیر. یہ پتہ کون لوگ ہوں گے؟ جو حرام مال کھاتے رہے ہیں دنیا میں، جنہوں نے لقمہ حرام کھایا ہے.
یا غصب کیا ہوا کھایا ہے یا چوری کیا ہوا کھایا ہے. یہ لوگ کس شکل انسان نہیں اٹھیں گے، ان کی شکلیں انسانوں والی ہوں گی، ان کو الگ کر دیا جائے گا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بندروں کی شکل میں اٹھے. بندر یہ چغل خوری نہیں کرتے، چگلیاں لگاتے ہیں، یہ بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. چغل خور، سخن چین. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو الٹ ہوں گے، شاید اوپر نیچے ایسے الٹے چل رہے ہوں گے، بدن ان کا الٹا ہوگا. یہ وہ لوگ یہ سود کھاتے رہے اس دنیا. اور شراب خور ایسے آئیں گے، ان کی اتنی بدبو ہوگی عالم قیامت میں کہ تمام اہل قیامت ان کی اذیت سے چیخ اٹھے گی. یہ جو گروپ الگ کیے ہیں 10 گروہ ہیں، ابھی میں چند بیان کیا آپ کی خدمت. 10 گروہ ایسے ہیں جو قبروں سے اٹھائے جائیں گے، انسانی شکلوں میں نہیں ہوں گے. وہ جانوروں کی مختلف جو اندر باطنی صفات تھی نا، اسی باطنی صفات کے مطابق انہیں اسی شکل میں اٹھایا جائے گا. بہرحال پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم تو ستار العیوب ہے. جی اللہ تو ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپاتا ہے. پھر وہاں پہ کیا ہو، وہاں پہ کیوں نہیں چھپا رہا؟ ادھر تو سارے گناہ ہمارے چھپائے اس نے، اس جہان میں کیوں نہیں چھپایا؟ جواب یہ دیا گیا قیامت کے دن انہوں نے خود اپنے چہروں سے نقاب ہٹایا ہوگا. مطلب کیا؟ یعنی ایسے پیش ہوں گے گناہ کر کر کے کہ خود بخود اسباب فراہم کیے ہیں، خود انہوں نے اسباب فراہم کیے ہیں. اور اس دن تو انہوں نے اپنے رب سے حیا نہیں کی، خود اپنے پردوں کو چاک کیا ہے. وہ ستار العیوب ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، ان میں قابلیت کوئی نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیا کہ وہ بے حیائی کی اس آخری منزل کو پہنچ چکے ہیں. بس بنابراین ان مواقف سے جو 50 مواقف صراط پہ ہیں، ہر موقف پہ 50 عدالتیں سمجھے لگنی ہے. ہر موقف پہ 50 عدالتیں ہیں. کل میں جیسے کہ 50 چیک پوسٹیں ہیں، ہر چیک پوسٹ پہ ہر عدالت میں اسی کے حساب سے جو چیک پوسٹ ہے اس کا حساب دینا ہے. عرض کر رہا تھا کبھی نماز، اعتقادات، کبھی صلہ رحمی، کبھی امر بالمعروف، یہ ساری چیزیں اس 50 مواقع میں پوچھی جائیں گی. اب ایک سوال ہے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں جلدی کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کون سا موقف آئے گا؟ سب سے پہلے کس موقف، کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلے؟ ذرا آپ پورے صراط پہ ہیں، صراط پہ داخل ہو چکے ہیں، موقف ترتیب سے سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ مختلف روایات، 3-4 قسم کی روایات ہیں جس میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس پہ ذرا ملاحظہ کرنا. بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اعتقادات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عقائد کے بارے میں، عقیدہ تمہارا کیا ہے، توحید کے بارے میں. مثلا روایت ہے اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامت الشہادۃ بالتوحید والنبوۃ وبموالات علی ابن ابی طالب. سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، توحید کے بارے میں سوال ہے، پیغمبر کی نبوت کے بارے میں سوال ہے، امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. ایک روایت یہ کہتی ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے، یہ مشہور بھی ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی روایت، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہے؟ نماز کے بارے میں. ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت ردت، ان ردت ما سوا. اگر یہ نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول، اگر رد ہوگی باقی. یہ ایک روایت ہے. بس ایک روایت کہتی ہے اعتقادات کے بارے میں سوال ہے، ایک روایت کہتی ہے نماز کے بارے. ایک روایت یہ ہے، اس پہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام بھی اس حوالے سے کہ بندہ
اس صراط پر قدم سے قدم نہیں اٹھا سکے گا، اس سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا؟ پہلا فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، یہاں تک اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں برباد کر کے آئے ہو، پہلا سوال۔ یہ ایک روایت یہ کہتی ہے 4 چیزوں کے بارے میں قدم نہیں اٹھا سکے گا، ایک قدم اٹھے گا دوسرا نہیں اٹھا سکے گا، سوال ہوگا ہاں بھائی زندگی کیسے گزاری ہے۔ دیکھیے زندگی آپ کو جو تھا یہ سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو کہاں خرچ کیا؟ اس دنیا کے بازار میں ہمارے پاس ایک سرمایہ، اس کا نام زندگی ہے، عمر ہے، زندگی ہے، یہ کہاں خرچ کی ہے؟ ایک سوال وَعَنِ الشَّبَابِهِ فِي مَبْلَاهُ، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہے، کہاں ضائع کی ہے، کہاں ضائع کر کے اپنی جوانی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جوانی میں جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے پہ نہیں کر سکتا، اس لیے اسپیشلی سوال جوانی کے بارے میں کدھر ضائع کی ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کہ وَعَنْ مَالِهِ، کہاں مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے کدھر سے کمایا تھا، کمال یہ تھا خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ اور چوتھا سوال یہ ہے ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا، اہل بیت سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ لیکن یہ وہ تعبیرات ہے، لیکن کہا اس کو جمع کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ سب سے پہلے سوال اعتقاد کا ہے، جب اعتقادی امور کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے اعتقادات، اور اعتقادات کے بعد اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اس طرح یعنی اول سوال اعتقادات کے بارے میں ہی ہے، پہلا سوال، لیکن اس کے بعد جب اعمال کی باری آئے گی اعمال میں سے سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہے؟ صلاۃ۔ بس اس کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان مجھے جوان ہے آپ، جوانی یہ جو گزار رہے ہو یہ بیہودہ نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ بالآخر باقی جوانوں کی زندگی کو چھوڑ کر آپ نے دین کا راستہ اپنایا ہے، یہ کم سعادت نہیں، لیکن اس میں رہ کر بھی ضائع نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ علماء ہمارے اس معاملے میں بڑے حساس سے، علامہ طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے، کہتے ہیں میں 12 سال نجف اشرف میں رہا ہوں، 12 سال، اور اس 12 سال میں میں نے 12 چھٹیاں کی ہیں۔ کتنی جی؟ 12 چھٹیاں کی ہیں، وہ بھی عاشور کے دن، وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ عاشور کو مطالعہ کر رہا تھا، مجھے سر درد شدید ہے، میں سمجھا کہ عاشور کو مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، کہتے پھر میں نے تہیہ کیا کہ اب میں عاشور کو چھوڑ، 12 سالوں میں 12 چھٹیاں کی ہیں، علامہ طباطبائی کہتے ہیں، وہ بھی کون سی دن؟ عاشور، روز عاشورہ۔ یہ علماء کا ہمارا وتیرہ تھا، انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان مواقف اسراز سے نجات عطا فرمائے۔